بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ سیاسی عروج کے دن ہیں اور ان دنوں پہ سیاسی ڈیولپمنٹس کا بدلنا یا تبدیل ہونا یا ڈیولپ ہونا جو ہے یہ ایک فطری عمل ہے، اور اسی وجہ سے سیاسی فیصلے جو ہیں وہ روز بہ روز تبدیل بھی ہو رہے ہیں اور ان کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ میاں نواز شریف نے اہم فیصلے لیے ہیں جن کی وجہ سے فیوچر کی جو سیاست ہے وہ کچھ بڑی بدلی ہوئی سی، تبدیل ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ایک ڈیل کی جو کہ بالآخر ڈن ہوئی ہے اور عمران خان کے جیل سے باہر آنے کے راستے کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے اس ویلاگ میں ان دو خبروں کے حوالے سے آپ کو تفصیلات بتانی ہیں، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ میاں نواز شریف نے مجموعی طور پہ کوئی 4 سال کے بعد سیاسی سرگرمیوں کا باضابطہ طور پہ آغاز کیا ہے۔ اس سے پہلے ان کے جو رہنما ہیں تحریک مسلم لیگ نون کے، وہ میاں نواز شریف کے تفویض کردہ ٹاسک پر مختلف صوبہ جات کے دورے کر رہے ہیں۔ سردار ایاز صادق بلوچستان کا دورہ کر کے آئے ہیں اور آنے والے دنوں میں خواجہ سعد رفیق سندھ کے محاذ پر ہمیں جو ہے وہ متحرک دکھائی دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میاں نواز شریف کے ساتھ ایم کیو ایم کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے جاتی عمرہ ان کی رہائش گاہ پہ ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پہ بات چیت تو ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، اور اس وقت جو بھی سیاسی ملاقاتیں ہوں گی ان کا محور انتخابات اور انتخابی اسٹریٹجی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور کہیں کہیں انتخابی اتحاد پر ہی منتج ہوگی۔ اور آج کی اس ملاقات میں ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون نے جو بڑا فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ جی سندھ میں ایم کیو ایم کے ساتھ مسلم لیگ نون انتخابی اتحاد قائم کرنے جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ سندھ میں ایم کیو ایم کے ساتھ مسلم لیگ نون کا اتحاد، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے نو چانس، یعنی کہ مسلم لیگ نون نے اور میاں نواز شریف نے اپنے پتے شو کرنا شروع کر دیے ہیں، اور یہ واضح پیغام ہے کہ جی ہم الیکشن میں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے۔ ان کو کہیں بھی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کی صورت میں کوئی ریلیف جو ہے ہماری طرف سے نہیں ملے گا۔ اور اگر ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سندھ میں اینٹی پیپلز پارٹی جو ایلیمنٹس ہیں، جن میں جی ڈی اے ہے، فنکشنل لیگ ہے، اسی طرح وہ ممتاز بھٹو صاحب ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ نیگوسیشن، یہ مشاورت ہو سکتی ہے اور ان کو بھی اس اتحاد کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ خیر، ماضی میں بھی ایم کیو ایم کے ساتھ اس طرح کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہی ہے اور اس میں شاید کوئی ریلیف بھی ملا ہوگا، لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں سیاست کتنی بے رحم ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایم کیو ایم کے ساتھ انتخابی اتحاد کیا ہے اور ایم کیو ایم نے ان کی فون کال پہ لبیک کہتے ہوئے وہ فوری طور پہ کراچی سے لاہور پہنچے اور آج ان کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ حالانکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میاں نواز شریف کے تمام ادوار میں ایم کیو ایم کے خلاف سخت کارروائی بھی عمل میں لائی جاتی رہی، جیسے کہ آپ ابھی اگر 2013 سے 2017-18 کی حکومت دیکھیں تو اس وقت چونکہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی اور اسی طرح اغوا برائے توان کی وارداتیں بڑی پڑ رہی تھیں، اور اس میں جب آپریشن کیا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے رینجرز کے ذریعے، یہ ایک آپریشن تھا جس میں جتنے میجورٹی زیادہ تر لوگ جو پکڑے گئے تھے ان سب کا تعلق جو ہے وہ ایم کیو ایم سے نکلا تھا۔ اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف کے دور میں 90s کی دہائی میں بھی میاں نواز شریف کے جو دونوں ادوار ہیں ان دونوں ادوار میں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا، اور ایم کیو ایم کے خلاف جو آپریشن ہوئے ان کے نتیجے میں ان کے بہت سارے رہنما جو ہیں ان کو جلا وطنی بھی اختیار کرنا پڑی۔ خیر، بعد میں وہ لوگ واپس بھی آئے، جن میں عشرت العباد صاحب کا نام جو ہے وہ ایک سر فہرست نام ہے، کیونکہ وہ واپس آنے کے بعد ایک لمبے عرصے تک سندھ کے گورنر بھی رہے۔ لیکن خیر، سیاست ہے تو سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا نا، تو سیاست میں نہ ہی آپ بات چیت کے اور مذاکرات کے نیگوسیشن کے دروازے بند کرتے ہیں، کسی وقت بھی کسی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو نہ صرف ایم کیو ایم بلکہ یہ دیکھیں کہ اب مسلم لیگ نون کے لوگ تحریک انصاف کے حوالے سے بھی ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو بھی اسی طرح کا سیاسی جو اتحاد ہے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے یا سیاسی ارینجمنٹس ہے اس کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔
اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق بات کر چکے ہیں. اب رانا ثناء اللہ نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم تحریک انصاف کو بھی سیاسی طور پہ انگیج کرنے کے حق میں ہیں, لیکن بات وہیں پہ آتی ہے چونکہ ایک جو پوائنٹ ہے نا وہ سب اس پہ متفق ہیں, وہ نون لیگ ہو, وہ جے یو آئی ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور سیاسی جماعت ہو. وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے جو ذمہ داران ہیں ان کو مائنس کر کے تحریک انصاف کے جو سیاسی لوگ ہیں جن کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں, ان کے لیے جو ہے وہ سیاسی سپیس ہو سکتی ہے اور انہی کو وہ بار بار آفر کر رہے ہیں. تو اب میاں نواز شریف کی طرف سے سندھ میں تو اپنے کارڈ شو کر دیے گئے ہیں, تو جناب پھر پنجاب میں کیا ہوگا؟ تو پنجاب میں ڈیفینیٹلی اب آصف علی زرداری صاحب بھی تو پھر سیاسی گیم ڈالیں گے نا. وہ کوشش کریں گے کہ اگر سندھ میں مسلم لیگ نون ان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کے مخالفین کے ساتھ مل کے وہ میدان میں اترے گی, تو میرا خیال ہے کہ پھر پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس تحریک انصاف ایک ایسی آپشن ہے کہ جس کو وہ یوز کرنا چاہیں گے اور ان کے ساتھ کوئی اسی طرح کا انتخابی الائنس یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ضرور کریں گے. ہاں, اس کا فائدہ ان کو کتنا ملتا ہے یا نقصان ہوتا ہے یہ تو آنے والا دور بتائے گا, لیکن ایم کیو ایم والے یہ کہتے ہیں کہ 2013 میں کراچی میں جو 20 سیٹیں تھیں اس میں 17 نشستیں جو ہیں وہ ایم کیو ایم نے جیتی تھیں 2013 میں. اب جب ایم کیو ایم متحد تھی تب اس ایم کیو ایم کی قیادت جو ہے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے الطاف حسین کر رہے تھے. تو اب یہ ایم کیو ایم بھی تو ڈیوائیڈ ہے نا, لندن والی الگ ہے, پنجاب والی الگ ہے, تو یہ پاکستان والی اور لندن والی الگ الگ ہے. تو ایم کیو ایم پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنی وہی 2013 والی جو کھوئی ہوئی پوزیشن ہے اس کو بحال کریں گے اور یہ سیٹیں جیتیں گے, یعنی کہ یہ انتخابی اتحاد کی صورت میں ممکن ہے کہ یہ مل کر الیکشن لڑیں گے اور وہاں سے یہ نشستیں جو ہے وہ جیتیں گے. لیکن پنجاب میں آصف علی زرداری صاحب اگر پی ٹی آئی کو اپنے پوائنٹ آف ویو پہ لے آئے تو پھر ایک بڑا سیاسی دنگل جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گا, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن تحریک انصاف ایک سیاسی حقیقت اس وقت موجود ہے. گراس روٹ لیول پہ ان کے پاس جو ہے وہ ووٹر بھی ہیں, سپورٹر بھی ہیں, اور آنے والے الیکشن میں یہ چیز جو ہے وہ سامنے ضرور آئے گی, دیکھنے میں ملے گی. تو لہٰذا اگر عمران خان کو مائنس کر کے تحریک انصاف کو ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے, لیکن مسلم لیگ نون بھی تو اس صورتحال کو دیکھ رہی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف پی ٹی آئی کو کس طرح سے جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں, یا ان کی جو جماعت بچ جائے گی ان کو اپنے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. اور اب بات کریں گے جناب عمران خان کو جو ڈیل ملی ہے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے. اس وقت جب عمران خان کو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی صورت ان کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا, عمران خان صاحب کے بہت سارے مقدمات ہیں جن میں عدالتوں نے ان کو طلب بھی کیا لیکن پھر بھی ان کو پیش نہیں کیا گیا. ایون کہ یہ جو عدت میں نکاح کا معاملہ تھا اس میں بھی سول جج کی طرف سے ان کو طلب کیا گیا, نوٹس جاری کیے گئے, سپرنٹینڈنٹ جیل کے نام پہ بھی نوٹس تھے کہ جی ان کو پیش کریں, لیکن ان کو پیش نہیں کیا گیا. اور الیکشن کمیشن نے ان کے جو ہے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے کہ ان کو پیش کیا جائے, ان کو پیش نہیں کیا گیا اور کہا گیا کہ سیکیورٹی رسک ہے اور عمران خان کو جیل سے باہر لانا جو ہے وہ مطلب امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, تو لہٰذا ان کو نہیں لایا گیا تھا. تاہم اب عمران خان کے لیے یہ ایک بہت بڑی آفر آئی تھی, کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نیب ترمیمی جو ایک کیس تھا, یہ جو جانے والی پارلیمان نے منظور کیا تھا نا, اس کو چیلنج کیا تھا عمران خان صاحب نے اور بندیال صاحب نے. اس پر جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا کہ وہ جو ترامیم تھی ان کو کالعدم قرار دے دیا تھا. اب چونکہ اس پر اپیل پر سماعت ہو رہی ہے تو اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کیے ہیں اور عمران خان کے حوالے سے اسپیشل نوٹس جاری کیا جو کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ اگر عمران خان ان پرسن اس کیس میں عدالت کے سامنے پریزنٹ ہونا چاہتے ہیں تو ان کو موقع دیا جانا چاہیے اور ان سے پوچھ کر بتایا جائے. تو جناب اب خبر یہ ہے کہ عمران خان نے اس آفر کو قبول کیا ہے اور عمران خان نے یہ انہوں نے یقین دہانی یا یہ ان کا کہنا ہے کہ جی وہ خود سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہتے ہیں, اور اس بات کی تصدیق خود عمران خان کے وکیل بریسٹر علی گوہر کر رہے ہیں کہ عمران خان جائیں گے. تو اب میرا خیال ہے کہ یہ تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا
جو ہے وہ موقع ہوگا کہ عمران خان اس کیس میں پیشی کے لیے جیل سے باہر آئیں گے اور ان کو لانا پڑے گا، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ٹکر لینے کی اس وقت ابھی تک موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ جو حکومت ہے، نگران حکومت یا انتظامیہ، ابھی تک بظاہر کسی میں کوئی 1% بھی جو ہے وہ ایسی کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ یہ ان سے ٹکر لے سکتے ہیں یا ان کے آرڈر کو جو ہے وہ نہ ماننے کی بات کر سکتے ہیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان آئندہ جب سماعت ہوگی، کیونکہ ابھی اس کی ڈیٹ آئی نہیں ہے، ڈیٹ اس وجہ سے نہیں آئی کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے۔ جیسے ہی تفصیلی فیصلہ آئے گا، سیکشن 4 کے حوالے سے اس فیصلے میں جو ہدایات ہوں گی، جو احکامات ہوں گے، ان کی روشنی میں یہ کیس فکس ہوگا، تو پھر عمران خان بھی عدالت کے سامنے آئیں گے اور یہ پہلا موقع ہوگا ان کی گرفتاری 5 اگست کے بعد کہ وہ پہلی بار جیل سے باہر آئیں گے۔ اور یہاں پہ ممکن ہے کہ جب وہ جیل سے باہر آتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ میں میڈیا سے انٹریکشن بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ خبر بھی سامنے آ سکتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، جو ڈیل کی باتیں کی جا رہی ہیں، باہر بھیجنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور ان کو سہولیات کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، ان پر خود عمران خان جو ہے وہ لب کشائی بھی کریں گے اور حقیقت جو ہے وہ بیان بھی کر سکیں گے، اور تحریک انصاف کی جو نیکسٹ اسٹریٹجی ہوگی اس حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ بالکل سامنے آنا شروع ہوں گی کہ تحریک انصاف نے کس طرح چلنا ہے، کیونکہ عمران خان کے مقدمات بہت سنگین نوعیت کے ہیں۔ سائفر کا کیس ہے، اس پہ بھی معاملات جو ہیں وہ اب حتمی مراحل میں ہیں، پارٹی کی چیئرمین شپ کا معاملہ چل رہا ہے، انتخابی جو نشان ہے اس کا معاملہ چل رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اور عمران خان کی رہائی جو ہے، اب ان پہ جو ہے عمران خان کا ایک اپنا موقف جو ہے وہ بظاہر سامنے آ سکتا ہے، اور یہ تحریک انصاف کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو یہ ریلیف دیا ہے، اسی چیف جسٹس نے، اسی شخصیت نے جن کے خلاف انہوں نے ریفرنس دائر کیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔